سفر نامہ حجاز، یہ ہے ہماری آج کی کتاب کا عنوان۔ اپنے اس پروگرام میں ہم اردو کی ان 1 صدی پرانی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو یہاں برطانیہ کے کتب خانوں میں محفوظ ہیں، اور عموماً ان کتابوں کی باتیں کرتے ہیں جو نایاب ہیں یا جنہیں لوگ بھول چکے ہیں۔ گزشتہ صدی کی اردو کتابوں کا سرسری جائزہ لیتے ہوئے آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں قدیم سفر نامے رکھے ہیں، برطانیہ کے، یورپ کے، مصر اور ترکی کے، ہندوستان کے اور کشمیر کے سفر نامے۔ مگر آج کے مطالعے کے لیے ہم نے سرزمین حجاز کے سفر کی کوئی داستان منتخب کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عنوان کے تحت انڈیا آفس لائبریری میں نصف درجن سے زیادہ کتابیں دیکھیں جو 1 صدی پہلے لکھی گئی تھیں۔ انہی کتابوں میں آج ہم نے سفر نامہ حجاز کو چنا ہے۔ اس کتاب کے مصنف مرزا عرفان علی بیگ ہیں جو ضلع بستی کے ڈپٹی کلکٹر تھے۔ 82 سال قبل وہ حج کرنے گئے، اور اس دور کے سفر کی بے پناہ مشکلوں اور تکلیفوں کے باوجود انہوں نے یہ اہتمام کیا کہ وہاں اپنا روزنامچہ لکھتے رہے۔ چنانچہ جب وہ وطن واپس لوٹے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو چکی تھی۔ 350 صفحوں کی یہی کتاب فروری سن 1895 میں لکھنؤ میں چھپی اور منشی نول کشور نے چھاپی۔ سفر نامہ حجاز تاریخ وار ڈائری کی شکل میں ہے۔ اس میں مرزا عرفان علی بیگ نے بمبئی کے راستے جدہ کو روانگی سے لے کر کراچی کے راستے گونڈہ واپس پہنچنے تک پورا احوال لکھا ہے۔ اگرچہ انڈیا آفس لائبریری میں مکہ معظمہ کے کئی قدیم سفر نامے موجود ہیں، مگر ان میں سے زیادہ تر کتابیں حاجیوں کے لیے اور ان کی رہنمائی کی خاطر لکھی گئی ہیں۔ سفر نامہ حجاز ان سے مختلف ہے۔ اس میں مرزا صاحب نے نہ صرف اپنے ذاتی تجربات بلکہ احساسات اور مشاہدات بھی لکھے ہیں۔ کہیں وہ بچوں کو کھیلتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کہیں غلاموں کو فروخت ہوتا دیکھ کر آزادی کا دم بھرتے ہیں، کہیں عورتوں کی پردہ داری کے متعلق اپنی رائے لکھتے ہیں، اور کہیں شکایت کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ابھی تک چائے کا عام رواج نہیں ہو سکا ہے۔ یہ 1894 کی بات ہے۔ مرزا عرفان علی بیگ کی تحریر میں کہیں کہیں پرلطف طنز نظر آتا ہے اور کہیں کہیں مزاح کی چاشنی بھی ہے۔ مکے میں حبشی غلام فروخت ہوتے دیکھے تو اچانک یاد آ گیا کہ اسی روز ملکہ برطانیہ کی سالگرہ بھی ہے۔ جہاں کہیں مرزا صاحب نے حج کی سرگرمیوں کو بیان کیا ہے، وہاں عقیدت اور حقیقت کی نہایت دلکش آمیزش ہے۔ آئیے اب سفر نامہ حجاز کو کہیں کہیں سے کھول کر پڑھتے ہیں۔ اپنی اس کتاب کا مسودہ مکمل کر کے عرفان علی صاحب نے پہلے اسے اسلامیہ کمیٹی گونڈہ کو بھیجا۔ کمیٹی نے اس کا مطالعہ کر کے اس کی تقریض لکھی جو کتاب کے شروع میں شامل ہے۔ آئیے پہلے اسے پڑھیں کیونکہ اس تقریض سے پورے سفر نامے کا خاکہ سامنے آتا ہے۔ اس سفر نامے میں جو ایک طرز جدید پر ہے، روزمرہ کے حالات سفر درج کیے گئے ہیں، اور پوری شرح و بسط تو کمال احتیاط کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ زبان اس کی عام فہم اردو ہے، عبارت ازبس سلیس ہے۔ تمام حالات روزمرہ کی بول چال میں نہایت ہی فصاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور تمام واقعات عجیب دلکش اور دلچسپ طرز پر برمحل اور خوبی کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ ہر واقعے کو جو سفر میں پیش آیا ہے ایسا ہو بہو اور با محاورہ لکھا ہے کہ اس کے پڑھنے سے اصلی اور حقیقی حال کھل جاتا ہے، اور بتمام ہی سفر کی پوری تصویر آنکھ کے نیچے کھنچ جاتی ہے اور ہر واقعہ چشمدید نظر آتا ہے۔ مصنف صاحب نے جس قدر تکالیف اور دقتیں اس سفر عظیم میں اٹھائی ہیں، اسی قدر محنت و جانفشانی کے ساتھ اس سفر نامے کو بھی ترتیب دیا ہے۔ علاوہ تمہید و خاتمے کے اس سفر نامے کو 5 فصول پر تقسیم کیا ہے۔ فصل اول میں وطن سے رخصت ہونے اور جہاز پر چڑھنے اور دریا کے سفر کے حالات عجب دلچسپ بیان کیے ہیں، اور قرنطینہ کامران کے ایسے عجائب و غرائب حالات درج کیے ہیں، اور بیم و رجا کی وہ کیفیت لکھی ہے کہ پڑھنے سے دل پر اثر ہوتا ہے اور ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ فصل دوم میں حد میقات سے احرام باندھنے اور جدہ شریف پہنچنے کے پرلطف حالات، اور پھر جدہ سے اونٹ کی سواری پر قافلے کے ساتھ منزل بمنزل مکہ معظمہ پہنچنے کی کیفیت خوب مشرح بیان کی ہے۔
فصل سوم میں مکہ معظمہ کی زیارت سے مشرف ہونے کی کیفیت، اسلام کی ہیبت و عظمت، طواف کعبہ اور مسلمانوں کی جماعت خلق اللہ کی کثرت عجب شان و شوکت سے بیان فرمائی ہے۔ شہر کے مقامات زیارت اور دیگر مقامات کو بڑے لطف و خوبی سے لکھا ہے۔ فصل چہارم میں حج کی دھوم دھام اور روئے زمین کے لوگوں کا ازدحام، عرفات کا قیام، مزدلفہ اور منا کا مقام سب عجب ذوق و شوق سے بیان ہوئے ہیں۔ فصل پنجم میں وطن کی واپسی میں جو امور اہم اور ضروری قابل آگاہی عازمان حج کے نظر آتے گئے ہیں وہ تجربے کے ساتھ مشرح لکھے گئے ہیں، اور خاتمے میں اس ضروری سامان سفر کا ذکر کیا جو سفر حجاز کے واسطے ہندوستان کے جانے والوں کو لازم ہے۔ یہ سفر نامہ حجاز کی تخلیص تھی۔ آئیے اب آگے چلیں۔ مرزا صاحب نے اپنے بمبئی جانے اور وہاں اسٹیمر کی روانگی کے انتظار کا حال لکھا ہے۔ اس کے بعد عازمین حج کو لے کر ان کا اسٹیمر عدن پہنچتا ہے۔ مرزا صاحب کی زبانی عدن کے بچوں کا تماشا دیکھیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ جب انہیں وہاں بکری کا گوشت 8 آنے کا 1 سر ملا تو یہ مہنگائی انہیں کتنی گراں گزری۔ 27 اپریل 1894 آج قریب 4 بجے صبح کے عدن کی جہازی روشنی پہلے پہل مجھ کو دکھائی دی، اور پھر تو متواتر پہاڑیاں نظر آنے لگیں۔ رفتہ رفتہ اسٹیمر بندرگاہ پر پہنچا اور 6 بجے سے قبل اس نے لنگر کیا۔ جہاز سے اترنے کا کپتان صاحب نے کسی کو حکم دیا ہی نہ تھا، بس جو سیر تھی وہ جہاز ہی پر سے تھی۔ بعد نماز فجر کے بندرگاہ کی عمارتیں اور پہاڑیاں دھوپ کے ملمے سے سنہری چمکتی ہوئی دریائی صحن پر عجب پرفضا اور فرحت افزا نظر آئیں، اور اس سبز میناکار آب رواں کے فرش پر رنگ برنگ کے اسٹیمر اور خوشنما چھوٹی بڑی دخانی کشتیاں اور ننھی ننھی سی زورق ادھر سے ادھر گھومتی کیسی پھلی معلوم ہوئیں کہ سبحان اللہ۔ اس منظر کا تماشا ہنوز حجاج کی نگاہ نے سیر ہو کر نہ دیکھا تھا کہ اتنے میں چھوٹی چھوٹی کاٹھ کی ڈونگیوں میں 10 برس سے لے کر 18 برس تک کی عمر کے بچے جہاز کی طرف ڈونگی کھیتے ہوئے باہم عربی میں گل خب کرتے غول کے غول نظر آئے، اور افتاں و خیزاں ننھی ننھی ڈونگیاں دوڑاتے ہوئے ایک آن واحد میں جہاز کے متصل آن ہی پہنچے، اور انہوں نے جہاز کے گردا گرد چک پھیریاں کھاتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حاجی ڈالو یا حاجی ڈالو 2 آنا ڈالو۔ ہر بچے کا چہرہ خوشی سے بشاش، ہاتھوں سے کشتیاں بے تکان چلائے جاتے ہیں، پاؤں سے دریا کا پانی اچھالتے جاتے ہیں، لیکن نگاہ حاجیوں کے ہاتھ سے لڑی ہوئی ہے کہ دیکھیں حاجی کیا پھینکتے ہیں۔ اس وقت سب کے سب مسافران جہاز حسب حیثیت و شوق مٹھیوں میں دوانی و چونی اور پیسے دابے ہوئے ان بچوں سے مخاطب ہوئے، اور ایک ایک نے تانبے کا پیسہ یا دوانی اور چونی دریا میں ڈالنا شروع کی۔ ہر ایک پیسہ وغیرہ گرنے پر جھنڈ کے جھنڈ بچے اس کے ساتھ دریا میں غوطہ لگاتے ہیں، اور جس کے ہاتھ جو پڑتا ہے وہ جہاز کے مسافروں کو دکھا کر منہ میں رکھ لیتا ہے۔ ان بچوں نے اس تماشے سے ہمارے جہاز کے مسافروں کے بٹوے تو سب خالی کر دیے اور منہ اپنے بھر لیے۔ بعضوں کے شوق نے تو یہاں تک نوبت پہنچائی کہ جب اپنے پاس کے پیسے ہو چکے تو قرض لیے مگر غواصی کا تماشا بے دیکھے نہ چھوڑا۔ ان غواص بچوں کے شناور ہاتھوں نے چاندی کے تو ایک بھی سکے کو تہ پر نہیں جانے دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ہاتھ ہی میں لے کر دریا میں کودتے تھے۔ جو بچہ غواصی سے تھک جاتا تھا وہ ایک لمحہ اپنی کشتی پر چڑھ کر دم لے لیتا تھا۔ الغرض تادیر یہ لطف کا مشغلہ رہا۔ جب عدن کا پورٹ سرجن مسافران جہاز کا معائنہ کر گیا تو بعض عدن کے دکاندار گوشت، مچھلی، کھجور، حلوہ، سوڈا واٹر، سبز مرچ وغیرہ لے کر پہنچے اور حجاج کے ہاتھوں من مانے داموں بیچ گئے۔ ہمارے طباخ نے بھی 8 آنے کا 1 سیر گوشت بکری کا خرید کیا۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور سفرنامہ حجاز کے کچھ اور ورق پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پہنچ کر مرزا صاحب کو اپنی دادی جان کی گود یاد آئی۔ 13 مئی 1894 عیسوی، مقام جدہ شریف۔
ہم نے یہ مناسب جانا کہ حضرت حوا علیہ السلام کی قبر کی زیارت کراویں، چنانچہ کچھ حصہ شہر کی آبادی کا دیکھتے ہوئے باب مکہ سے گزرتے ہوئے قریب 1 میل کے گئے ہوں گے کہ ایک پختہ 4 دیواری نظر آئی۔ راستے میں بہت سے فقیر ملتے گئے۔ جب دروازے پر پہنچے تو بواب نے ہمارے جوتے رکھوا لیے اور ہم نے برہنہ پا دروازے کے اندر قدم رکھا۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی کھڑکی پر جو زمین سے 4 فٹ کے قریب بلند ہوگی کچھ سفید پوش عرب ملے، جنہوں نے ہم سے فاتحہ پڑھوایا اور ہم سے یہ اشارہ کیا کہ جو پتھر کھڑکی کے آگے نکلا ہوا ہے اس پر ہم اپنا ماتھا ٹیکیں۔ مجھ کو اس وقت دادی جان کی گود یاد آ گئی اور میں خندہ پیشانی سے مجاوروں کے ہاتھ میں چاندی کے ٹکڑے ڈالتا ہوا آگے بڑھا۔ ہر جگہ فقیروں کے ہجوم تھے۔ میں نے چاندی کے ٹکڑے ناکافی سمجھ کر تانبے کے قلیل القیمت سکے لیے جو ان فقیروں کے پاس کثرت سے موجود تھے اور جن کو وہ فردانیاں کہتے تھے۔ الغرض پہلے مقام سے جس کو مجاور لوگ سرہانہ بتلاتے تھے چل کر ایک اور چھوٹی سی پختہ کوٹری اور کھڑکی کے پاس پہنچے۔ وہاں بھی اسی طرح سے فاتحہ خوانی کی گئی اور وہاں سے پھر مجاوروں کو نظر دیتے ہوئے تیسرے مقام پر پہنچے جو ناف کے نام سے مشہور تھا۔ وہاں بھی اسی طرح عمل درآمد ہوا۔ چوتھی جگہ بھی یہی عمل درآمد ہوا اور یہ مقام زانو کے نام سے مشہور ہے۔ قبر کا کوئی نشان نہیں ہے، البتہ دور تک دونوں طرف دیواریں 4-4 فٹ اٹھی چلی گئی ہیں، کہیں کہیں ان میں سبزہ بھی بویا ہے۔ یہ امر محقق نہیں کہ یہی مزار حوا علیہ السلام کا ہے، مگر لوگ اسی جگہ پر ان کا دفن ہونا مشہور کرتے ہیں۔ 16 مئی 1894، مقام مکہ معظمہ۔ جس وقت ہمارا قافلہ خاص مکے میں داخل ہوا رات 1 بجے کا وقت تھا۔ ہم کو عبداللہ اپنے گھر پر شامیوں کے محلے میں لے گیا اور اسی وقت چائے ہمارے روبرو پیش کی گئی۔ اب ہم نے ضروریات سے فراغ حاصل کیا اور منتظر اس کے ہوئے کہ کب ہم کو بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ ہم تو اپنے ذوق میں بھرے زیارت بیت اللہ کی لو لگائے تھے اور عبداللہ ہم سے اصرار کرتا تھا کہ ابھی رات زیادہ ہے، کچھ دیر آرام کر لو، مگر ہماری آنکھیں تو ادھر ہی لگی تھیں، نیند کس کو آتی۔ بہرحال اضطراب و انتظار کے ساتھ گھڑیاں ٹال رہے تھے کہ ایک سریلی آواز نے ہماری بیتابی کو بے حد بڑھا دیا۔ عبداللہ نے کہا کہ اب تیار ہو جاؤ، اذان ہوتی ہے۔ ہم تو تیار ہی تھے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب اس وقت کا حال نہ پوچھو کہ کیا تھا۔ ہم خود اپنی حالت کو نہیں سمجھتے تھے کہ ہم کیا کریں گے۔ ہمارے بدن پر راشا تھا اور ہمارے پاؤں ہیبت سے کانپتے تھے اور ہماری آنکھیں انفعال سے نیچی تھیں اور ہم حیران تھے کہ کس طرح اپنا منہ دکھائیں اور کیا لے کر بیت اللہ جائیں۔ ہمارا خروش دل ہماری آنکھوں کو ہرگز رونے سے اتنی فرصت نہ دیتا تھا کہ ہم دیکھ کر قدم رکھیں۔ جناب مولوی صاحب قبلہ نے تو عبداللہ کا کندھا پکڑ لیا تھا، ورنہ چلا بھی نہیں جاتا۔ بغیر روئے ایک لفظ بھی دعا کا ہمارے منہ سے نہیں نکلتا تھا۔ الغرض دعا پڑھتے اور لفظ لفظ پر آہیں کھینچتے اور قدم قدم پر ڈاڑھیں مارتے ہوئے آگے بڑھے اور خدا کے گھر کا راستہ لیا۔ جوں جوں مسجد حرم سے ہم کو قرب ہوتا جاتا تھا، ہماری گریہ وزاری بڑھتی ہی جاتی تھی اور ہمارے اختیار سے باہر تھی۔ الغرض باب السلام تک پہنچے اور جیسے ہی کہ حرم شریف کے اندر پاؤں رکھا، ہم پر دونی کیفیت طاری ہو گئی، جسم پر لرزہ آ گیا۔ تھر تھراتے پاؤں سے ہم آگے بڑھے۔ ایک نور کا عالم ہمارے سامنے تھا جس کی پنہائی پر نہ ہماری نگاہ پہنچ سکتی تھی اور نہ قلم میں اب یارہ ہے کہ لکھ سکے۔ اب ہم وہاں جا پہنچے جہاں کی زیارت کی تمنا ہم کو ہندوستان سے کھینچ کر لائی تھی اور جس کی دید کی تمنا ہم نے عمر بھر کی تھی۔ پھر تو ہم کو اس کے سوا کچھ نہ سوجا کہ ہم نے بسم اللہ کر کے نیت باندھی اور بسم اللہ، اللہ اکبر، للہ الحمد پکار کر حجر اسود کو بوسہ دیا اور بیت العتیق کا طواف کرنا شروع کیا اور بعد ختم طواف حنفی جماعت کی شرکت میں نماز فجر ادا کی۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، ایک زمزمی ایک بالٹی آب زمزم کی بھری ہمارے سامنے لایا اور اس پر مصر ہوا کہ خوب جی بھر کے پیو۔ ہم بھی شربت کے سے گھونٹ اتارتے چلے گئے۔ اگلے روز کسی قدر دن رہے سے مسجد حرم شریف میں پہنچے اور خانہ کعبہ کے طواف کو گئے۔
اس وقت دھوپ فرش طواف پر مطلق نہیں، تاہم پتھر کا فرش زیادہ گرم ہے۔ طواف تو کسی وقت بند ہی نہیں ہوتا، چاہے کیسی ہی دھوپ کیوں نہ ہو یا کیسا ہی شدت کا پانی کیوں نہ برسے۔ ایک حافظ صاحب نے جو ہند سے آئے تھے غضب کی ہمت کو صرف فرمایا، اور سچ یہ ہے کہ جب جوش دل میں پیدا ہوتا ہے تو دنیا و مافیہ کی خبر نہیں رہتی۔ حافظ صاحب موصوف نے عین دوپہر میں برہنہ پا طواف کیا، اور میں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں میں آبلے پڑ گئے تھے۔ ایک بار کا ذکر سنا جاتا ہے کہ شدت سے بارش ہوئی اور حرم شریف میں تمام پانی بھر گیا، اور زمین سے اس قدر پانی بلند ہوا کہ در کعبہ کو جا چھوا، اور جو اس وقت سطح زمین سے 6 فٹ بلند ہے، مگر لوگ اس وقت بھی طواف کرتے تھے اور پانی میں تیرتے جاتے تھے۔ جو لوگ گرمی کے متحمل نہیں ہوتے وہ وقت طواف سلیپر پہن لیتے ہیں، جو مخصوص حرم شریف میں چلنے کے واسطے بنائی جاتی ہیں۔ الغرض ہم جیسے ہی کہ طواف سے فارغ ہوئے، اذان مغرب ہونا شروع ہوئی اور ہم نے جانماز پر جگہ لی۔ اس وقت روشنی حرم شریف کی قابل دید ہے۔ سبحان اللہ، ہم کو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس وقت آسمان پر ہیں، جدھر دیکھو نور کے تارے دمک رہے ہیں۔ صحن مسجد حرم شریف کے گرد جو عمارت محراب دار بطور خانقاہ بنی ہے اور جو سب مسجد کے اندر داخل ہے، وہ روشنی سے اس طرح آراستہ کی گئی ہے کہ جگمگا رہی ہے۔ ہر در میں 5 سفید ہانڈیاں خوشنما زنجیروں میں آویزاں ہیں، اور ان کے اندر زیتون کے تیل کے بھرے گلاس روشن ہیں، اور خاص خانہ کعبہ کے گرد جو حلقہ طواف بیضاوی بنا ہے وہ فلزاتی ستونوں سے محدود ہے، اور سنہری گمزیاں ان کی بہت ہی پیاری نظر آتی ہیں۔ ہر 2 ستونوں کے وسط میں 7 ہانڈیاں اس طرح سے اتار چڑھاؤ کے ساتھ آویزاں کی گئی ہیں کہ وہ بیل کے طور پر نظر آتی ہیں۔ صحن مسجد کے ہر 4 گوشوں پر مصنوعی کھجور کے درخت فلزاتی نصب کیے گئے ہیں، جن میں ہانڈیاں کیا آویزاں ہیں، نور کے قبے پھیلے ہوئے ہیں۔ در کعبہ کے آگے اکوں میں مومی بتیاں لالٹینوں میں روشن ہیں، اور حلقہ طواف میں 4-5 مقام پر 3 فٹ بلند فلزاتی شاخوں پر لالٹینیں لگی ہیں جن میں بتیاں روشن ہیں۔ 82 سال پرانی کتاب سفرنامہ احجاز کا مطالعہ آج ہم یہیں چھوڑتے ہیں۔ کتاب کا باقی نصف حصہ انشاءاللہ اگلی اتوار کو اسی وقت پڑھیں گے۔ ضرور سنیے گا اور اس پروگرام کے متعلق اپنی رائے بھی ضرور لکھیے گا۔ آج شریک مطالعہ تھے نعمان الحق، اور اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔